الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآنی قصوں میں سے ایسا قصہ سنیں گے جسے قرآن نے احسن القصص کہا ہے، یعنی قصوں میں سب سے بہتر قصہ۔ یہ قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو رات میں خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ صبح میں اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے اس خواب کا ذکر کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام خواب کو سمجھ گئے اور کہا کہ دیکھو، تم اپنے بھائیوں سے جو ان کے سوتیلے بھائی تھے اس خواب کا ذکر مت کرنا۔ اس قصہ کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی توجہ یوسف علیہ السلام کی طرف اور زیادہ ہونے لگی تھی، جس کی وجہ سے ان کے جو دوسرے سوتیلے بھائی تھے یوسف علیہ السلام سے جلنے لگے، خار کھانے لگے۔ گویا کہ بھائی بھائی میں بھی اختلاف اتنا ہو سکتا ہے، حسد اتنا ہو سکتا ہے کہ جان کے پیچھے بھی لوگ پڑ سکتے ہیں۔ چنانچہ بھائیوں نے سازش کی کہ کیسے بھی یوسف کو والد سے دور کیا جائے، اور سازش میں طے یہ پایا کہ کسی کنویں میں لے جا کر کے پھینک دیں۔ چنانچہ سارے بھائیوں نے اسی پلان کے ساتھ اپنے باپ کے پاس آ کر کے باپ سے کہا کہ ہمیں یوسف کو اپنے ساتھ لے کر جانے دیجئے تاکہ ہم لوگ اس کے ساتھ کھیلیں کودیں اور موج مستی کریں۔ یعقوب علیہ السلام جانے دینے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن اصرار کی وجہ سے جانے دیا۔ بالآخر جب یہ لوگ لے کر کے گئے اور ایک کنویں کے پاس پہنچے تو اس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتا کو نکالا اور پھر ان کو ڈال دیا۔ ایک بکری ذبح کی اور اس کرتا میں اس بکری کا خون لگایا اور شام میں روتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم کھیل رہے تھے، اپنے سامان کے پاس یوسف کو ٹھہرا دیا تھا کہ اسی بیچ بھیڑیا آیا اور یوسف کو اٹھا لے گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، وہ سمجھ گئے کہ دال میں کالا ضرور ہے۔ کہا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ میں تو صبر کروں گا اچھے طریقے سے، اور جو تم بنا رہے ہو اس کے حوالے سے اللہ سے ہی مدد مانگی جا سکتی ہے۔ پھر ہوا یہ کہ ایک قافلہ تھا جو اسی راستے سے گزر رہا تھا، وہ قافلہ پیاسا ہوا، ڈول ڈالا اس کنویں میں تو اس ڈول کے ساتھ ایک سنہرا خوبصورت بچہ بھی آ گیا۔ اس بچے کو لے کر قافلہ والے مصر پہنچتے ہیں اور مصر میں بیچ دیتے ہیں۔ خریدنے والا مصر کا بادشاہ عزیز مصر ٹھہرتا ہے۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر کے آتا ہے اور اپنے گھر میں اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ اس کا خیال رکھنا، اس کی اچھی تربیت کرنا، ہو سکتا ہے کہ بعد میں اس کو اپنا بیٹا بنا لے۔ گویا کہ کنویں میں ڈال دیا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کنویں سے بچا لیا، ایک آزمائش ختم ہوئی۔ دوسری آزمائش یہاں پر یہ شروع ہوتی ہے کہ عزیز مصر کے گھر میں پلے بڑھے تھے، جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے۔ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کی وجہ سے عزیز مصر کی بیوی ہی ان کے اوپر ڈورے ڈالنے لگی، اور جب برائی میں پھنسنے کے لیے تیار نہ ہوئے تو ایک دن جب عزیز مصر گھر سے باہر تھا تو گھر کے سارے دروازوں کو اس نے بند کر دیا اور بن سنور کر کے اپنے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام پہ پیش کر رہی ہے اور زبردستی کر رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگتے ہیں تو کپڑا پکڑتی ہے، یہاں تک کہ ان کے کپڑے بھی پھٹ جاتے ہیں۔ اسی وقت دروازے پر عزیز مصر پہنچ جاتا ہے۔ عزیز مصر جب پہنچتا ہے تو عورت یعنی اس کی بیوی اپنی بات کو بالکل بدل دیتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو، تمہاری بیوی کے ساتھ جو بدکاری کا ارادہ کرتا ہو
اس کی سزا کیا ہونی چاہیے، یہی نہ کہ اس کو جیل میں ڈالا جائے، یا پھر یہ ہے کہ اس کو سخت سے سخت سزا سے دوچار کیا جائے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت کہتے ہیں ہی راودتنی عن نفسی، ایسا نہیں ہے بلکہ اسی عورت نے مجھے پھانسنے کی کوشش کی ہے۔ خاندان کا ایک آدمی تھا جس نے بتایا کہ دیکھو یوسف کا کرتا اس کے پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت گناہ گار ہے، اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف گناہ گار ہے۔ دیکھا گیا تو کرتا پیچھے سے پھٹا تھا، اس طرح سے گناہ ظاہر ہو رہا تھا اس کے شوہر کے سامنے ہی، اسی لیے اس نے کہا انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم، یہ تم عورتوں کی چال ہے، تم عورتوں کی چالیں بڑے غضب کی ہوتی ہیں۔ عزیز مصر یہ چاہتا تھا کہ معاملہ پھیلے نہ، اس لیے اس نے کہا کہ جو ہوا سو ہوا، بھول جاؤ اس کو، کیونکہ وہ اس معاملے کو دبا دینا چاہتا تھا۔ لیکن دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، بات پورے محلے میں پھیلتی گئی، یہاں تک کہ شاہی گھرانوں کی عورتیں آپس میں باتیں کرنے لگی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے ہی غلام پہ فدا ہے۔ جب یہ دیکھا عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے تو اس نے باضابطہ شاہی گھرانے کی عورتوں کو پارٹی دیا اور پھل دیا کھانے کے لیے، اور ہر ایک کو چھری دی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اچھے لباس میں اچھی طرح تیار کر کے ان عورتوں کے سامنے پیش کیا، تو ان عورتوں نے دیکھتے ہی دیکھتے پھل کاٹنا بھول کر کے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا اور کہنے لگی ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ شخص انسان نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ بہرکیف سازش ہوتی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی طریقے سے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جب جیل میں جاتے ہیں تو دو آدمی ان کے پاس آتے ہیں خواب کی تعبیر جاننے کے لیے۔ ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ انگور نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوا ہوں اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں کا خواب سنا، لیکن یوسف علیہ السلام حکمت سے کام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی ٹھہرو، کھانا آنے سے پہلے پہلے تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ان کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ اے جیل کے ساتھیوں، ایک اللہ کی عبادت بہتر ہے جو زبردست ہے، غالب ہے، یا بہت سارے معبود جن کے سامنے تم سر ٹیکتے ہو۔ بہرکیف اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خوابوں کی تعبیر بتائی اور کہا کہ تم میں سے ایک جو ہے وہ اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا اور دوسرے کو سولی پہ لٹکا دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کے کھائیں گے۔ پھر جو نجات پانے والا تھا، بادشاہ کو شراب پلانے والا، اس سے کہا کہ دیکھو جب تم آزاد ہو کر کے جانا، اذکرنی عند ربک، اپنے مالک کے پاس میرا ذکر کرنا کہ مجھے غلط طریقے سے پھنسا کر کے جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ بھول گیا اور اس کو یاد نہیں رہا۔ ایک مرتبہ ایک رات بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز بالیاں ہیں اور 7 خشک بالیاں ہیں۔ اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اپنے قریبی لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ خواب پریشاں ہیں، اس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو قیدی تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہ چکا تھا، اس کو خیال آیا، وہ جیل میں جاتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھتا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام بتاتے ہیں کہ 7 موٹی گایوں سے مراد یہ ہے کہ 7 سال تک خوشحالی رہے گی، اور 7 دبلی گایوں سے مراد یہ ہے کہ 7 سال تک قحط پڑے گا۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ جب خوشحالی کے دن ہوں تو غلوں کو ان کی بالی ہی میں رہنے دو، تاکہ اگلے جو 7 سال قحط سالی کے آئیں گے ان میں
آسانی سے پلاننگ کے ساتھ غلے کا استعمال کیا جا سکے۔ جب بادشاہ نے یہ تعبیر سنی تو بہت خوش ہوا اور یوسف علیہ السلام کو بلانے کے لیے بھیجا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے نکلنے سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک نہیں نکلتا جب تک کہ یہ نہ ظاہر ہو کہ مجھے جیل میں کیوں ڈالا گیا۔ چنانچہ زلیخا نے اس وقت اعتراف کیا اور کہا انا راودتہ عن نفسہ، میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی براءت ظاہر ہو جاتی ہے، جیل سے نکلتے ہیں اور عزیز مصر ان کو وزیر خزانہ بنا دیتا ہے۔ وقت گزرتا رہا، پھر خوشحالی کے دن آئے اور اس کے بعد بدحالی کے یا قحط کے دن آئے۔ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے پوری پلاننگ کر لی تھی، دوسری جگہ کے جو لوگ تھے وہ پریشان ہو گئے قحط سالی کی وجہ سے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا، اب جب غلے کے لیے پریشان ہوئے تو سنا کہ مصر کے بادشاہ نے پلاننگ کی ہوئی ہے، وہاں غلہ ملتا ہے۔ چنانچہ یہ بھائی مصر پہنچتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں، لیکن وہ نہیں پہچان سکے کیونکہ انہوں نے تو ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارا ایک بھائی ہے جو گم ہو گیا اور ایک بھائی ہے جو باپ کے پاس ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگلی بار آنا تو اپنے چھوٹے بھائی کو بھی لے کر کے آنا، اگر نہیں آؤ گے تو غلہ نہیں ملے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ بھائی جب اپنے باپ کے پاس پہنچتے ہیں، سارا ماجرا سناتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پریشان ہو جاتے ہیں کہ نہیں، میں تو بنیامین کو بھیجنے والا نہیں ہوں، لیکن مسئلہ تھا غلہ کا، غلہ نہیں آئے گا تو بھوکو رہیں گے۔ چنانچہ منت سماجت کرنے کی وجہ سے دوبارہ یوسف علیہ السلام کے پاس بھائی جاتے ہیں، اپنے بھائی بنیامین کو بھی لے کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بنیامین کو دیکھا تو ان کے سگے بھائی تھے، ان سے محبت زیادہ ہی تھی، اس لیے چاہا کہ ان کو روک لیں، لیکن بادشاہ کا جو قانون تھا، قانون کے خلاف بھی نہیں جا سکتے تھے، اس لیے پہلے بنیامین کو بتا دیا تھا کہ ہم تمہیں روکنے والے ہیں، اور اس کے بعد اپنے آدمی کو کہا کہ بادشاہ کے تولنے کا جو برتن ہوتا ہے اس برتن کو بنیامین کے جھولے میں رکھ دو۔ جب قافلہ جانے لگا تو اعلان ہوا ایتھا العیر انکم لسارقون، قافلہ والے تم لوگ چور ہو۔ پوچھا گیا کیا ہوا، تو بادشاہ کے پانی پینے کا جو برتن تھا، پیالہ تھا، اس کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ کھو گیا ہے اور جس کے برتن میں ملے گا اسے قید کر لیا جائے گا۔ چنانچہ جب تھیلے کی تلاشی ہوئی تو بنیامین کے تھیلے میں پیالہ ملا، چنانچہ بنیامین کو روک لیا گیا۔ پر بھائی بہت پریشان ہوئے، جب یہ لوگ گئے اپنے باپ کے پاس خبر پہنچایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی پریشانی اور زیادہ بڑھ گئی۔ پھر ایک وقت آیا کہ غلہ کے محتاج ہوئے اور مفلسی کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ تیسری مرتبہ یہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، گزارش کرتے ہیں بنیامین کو رہا کرنے کی۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام راز کھولتے ہیں اور کہتے ہیں هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، کیا تجھے پتہ ہے کہ نادانی میں تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ میں کیا 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 تھا؟ یہ سننا تھا کہ بھائی دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے۔ کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور پھر اپنا کرتا دیا اور کہا کہ اس کرتا کو لے کر جاؤ، والد صاحب کی آنکھ پہ ڈالنا، والد صاحب کی بینائی لوٹ آئے گی، کیونکہ روتے روتے ان کی آنکھ چلی گئی تھی۔ چنانچہ یہ معجزہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ بھائی کرتا لے کر کے گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ ڈالا، بینائی لوٹ آئی، اور پھر 80 کی تعداد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی فیملی تھی، وہ سب کے سب
حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم کے مطابق مصر میں پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ماں باپ بھی تھے جن کو تخت پر بیٹھایا گیا تھا، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی تھے جو سجدے میں گرے ہوئے تھے۔ اسی پہ قصہ کا اینڈ ہوتا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، یہی وہ وقت تھا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی بجا لا رہے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اس قصہ سے سب سے پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ حسد سے بچنا چاہیے۔ حسد سے ہمارا نقصان ہوتا ہے، جس سے ہم جلتے ہیں اس کا نقصان نہیں ہوتا۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اگر ہم نیک ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر حالت میں ہمیں بچاتا ہے، اس لیے شریعت کو فالو کرنا چاہیے، دین کو فالو کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے خلاف کوئی سازش کرتا ہے اور ہم دین پر ہیں، شریعت پر ہیں، تو ہمارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اور ایک آخری اور اہم سبق یہ ملتا ہے کہ عزت کی حفاظت ہونی چاہیے، اور جو اپنی عفت اور عزت کی حفاظت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کا ساتھ دیتا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔